بیٹھی تشریف رکھیے تشریف رکھیے. میں نعرہ لگاتا ہوں، اب سنیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب تشریف رکھیے آپ سب. السلام علیکم. ابھی اتنے نعرے مار رہے تھے نا، سلام کا جواب دینا نہیں آیا. میاں اپنے آپ کو پہچانو، اپنے جواب کو دینا سیکھو. لوگوں سے ملے تو سلام کو سلام کے انداز سے کرو. آج ہمارے کو جب سے میں ہمارے ماشاءاللہ ایک سے ایک مقرر آپ سے خطاب کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا سب جنے منہ میں کیا دبا کے بیٹھے، غچوب دبا کے بیٹھے، سمجھ میں آ رہا. آج آپ کو بتانا ہے. مجھے افسوس ہوا یہاں کب، جب ہمارے مولانا فوٹوگرافر اوپر آیا تو آپ کے جو ڈنڈے ہیں وہ اوپر اٹھے. جب سے سب ڈنڈے نیچے پکڑے ہوئے ہیں. کب اوپر ہوئے؟ فوٹوگرافر صاحب آتی سب جنے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. ارے میاں وہ لوگوں کو دیکھو جو آج اپنے ہاتھوں کو کٹا رہے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھو جو اپنے گلے کٹا رہے ہیں، وہ ماؤں کو دیکھو جو اپنے بیٹوں کو کٹا رہے ہیں، مگر فوٹو میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اور ہم لوگ افسوس تمہارا سب حیرت ہوئی میرے کو. ہمارے علماء کرام ایک سے ایک انداز سے آپ کو جوش دلا رہے ہیں، آپ سے کچھ کہوانا چاہتے ہیں، مگر ہم لوگ اتنے سکون سے ہیں کہ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری قوم زندہ نہیں ہے، مر گئی ہے. میرے عزیز دوستو، آج آپ کی آواز اٹھنا ہے، مگر کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں، اس کے سامنے اٹھنا ہے جس کے سامنے آپ آواز اٹھائیں گے. ایسی نہیں کہ محلے کو اٹھا لے، بلکہ زبان سے نہیں دل سے. جس دن آپ اللہ کا نام لے کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیشانی کو ٹیکنے کی وجہ سے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. آج ہم لوگ صرف زبانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہاں ہے ہماری نوجوان نسل جو اپنے آپ کو دین سے دور کر لیے ہیں، چبوتروں پر بٹھا رکھے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے غافل رکھے ہوئے ہیں، شادیوں میں ایسا ناچ رہے ہیں جیسا آپا جان ناچ رہے ہیں. میرے کو افسوس ہوتا ہے ان حالات میں جب ہمارے پاس روز اطلاع آ رہی ہے، ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے دیگر انداز سے ہمارے سامنے وہ فوٹو آ رہے ہیں جہاں اپنی اولاد کو وہ لوگ قربان کر رہے ہیں، مگر زبان سے ان کے نکل رہا ہے تو صرف ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، وہ ہے اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اور ہم لوگوں کی زبانہ کہاں ہے؟ جب سے کوئی بھی بول لو، کیا بھی بول لو. بعضوں کو دیکھا ماشاءاللہ یہاں پوڑے کھا لیتے بیٹھے ہیں. افسوس ہونا ہم یہ سن رہے ہیں یہاں کہ ان کے اوپر پانی بند ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں اور اپنے لذت کو، زبان کو، اپنے وہ چیزیں کھا رہے ہیں جس سے آپ کو لذت آ رہی ہے. میرے بھائی، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے تڑپنے والا ہو. یہ مسلمان نہیں ہے جو نام لیتے جائے اور کھاتے جائے. یہ ہم لوگوں کے انداز ہے. آپ نے بہت اچھے انداز میں نعرہ لگایا، مگر آج ایک بات کا عہد کر کے اٹھو. ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ حضرت مجھ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. کہا کہ ہاں، اگر تم کو معلوم ہو رہا ہے یہ کہ اللہ ناراض ہے تو کوشش کرو اللہ کو منانے کی. پہلے میں اتنا قابل نہیں ہوں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں تمہارے کو کوئی مشورہ دے سکوں، مگر ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں تم اپنے رسول کو منا لو. اللہ تم رسول کو منائیں گے، اللہ تم کو اللہ سے ملا دیں گے. اپنے پیارے رسول سے اپنی محبتوں کو اضافہ کرو.
اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ میرے بھائی، آج ہمارے سامنے وہ باتیں، وہ تاریخ سامنے ہے جس میں یہی بیت المقدس کے لیے یہی سلطان صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے، ان کو یہ اطلاع ملی، یا کسی اور جنگ میں ہو سکتا ہے کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کو جو آپ کی فوج ہے وہ فوج تو کم ہے، لیکن ایک بحری بیڑی آ رہا ہے، یعنی پانی کا جہاز آ رہا ہے، وہ پانی کا جہاز فوج کو لے کے آ رہا ہے، آپ اور میں رہتے تو کیا کرتے؟ آج ہم لوگوں کے عربوں کے جیسے ہم بھی ایک ایک تقریر کر لیتے، خاموش بڑھ جاتے، لیکن قربان جائیے وہ اللہ والے کے، وہ اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑنے والوں کے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی فوج کو ادھر پلٹ کے کچھ کہتے، وہ سیدھا مسجد کا رخ کیے اور رات تمام اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیے اور آنسوئیں اتنے گرائے کہ جب فجر پڑھ کے صبح میں نکلے تو کوئی بازو سے جاتے ہوئے کہنے والا کہہ رہا ہے، اے صلاح الدین، تمہارے آنسوؤں نے جہاز کو ڈبو دیا، تمہارے آنسوؤں نے اس فوجی جہاز کو ڈبو دیا جو فوج تمہارے سے مقابلہ کرنے آ رہی تھی۔ آج کیا ہمارے آنسو سوکھ گئے ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ دعا کریں؟ آج ہماری زبان نہیں چل رہی ہے؟ آج ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ ابھی آپ کو ہر مقرر ایک بات کہہ کر گیا، ابھی عقیدوں کے جھگڑے چھوڑو، آپ کو میرے کو اب یہ لڑنا نہیں ہے، تم کیا ہے میں کیا ہوں، ہم سب ایک ہے، ہم سب رسول کے ماننے والے ہیں، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آج یہ طے کر کے اٹھو کہ آج سے ہم یہ دیواروں کو توڑ دیں گے اور آج سے ہم متحد ہو کر رہیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے جو اللہ کے ان نیک بندوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ امریکہ ان کا جو دوست بن رہا ہے، یہ دونوں کی ملی بھگت سے سب ہوتا، ان کے ہتھیار بکتے، ان کے بدماشیاں بڑھتی، انہوں یہ کوئی اپنے ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے کہیں بھی، ہمارے ہمدردوں میں نام لکھاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ہے کوئی اپنا دوست نہیں ہے۔ دوست صرف وہ ہے جو آپ کو اپنے پروردگار ہے۔ آپ اپنے پروردگار سے رشتوں کو جوڑ لو، پھر دنیا تمہارے سامنے سجدے کرنا شروع کر دے گی، تم اللہ کو منا لو۔ ایک غلام کا واقعہ میں کئی بار دارالسلام کے گراؤنڈ میں بولا ہوں۔ ایک اللہ والوں نے جب اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر والے، اپنے بچے ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بیوی ان کی نافرمانی کر رہی ہے، ان کے عزیز و قریب ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج کا بابا ہوتا تو سب کو ایک ایک مار دیتا، لیکن وہ اللہ والے کیا کیے؟ بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں سے سوال کرتے، سیدھے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے کہا کہ مولا، میرے سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ میرے سے دور ہو گئے؟ فرماتے ہیں جب رونے لگے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بندے، اب تو ہم سے راضی ہو گیا، ہم تجھ سے راضی ہو رہے ہیں، اب تیرے گھر والے تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے میاں، آج اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اب کیسا کریں گے؟ اپنے انداز ہے، مانگنے کا انداز ہے، تم جس انداز سے مانگیں گے تمہارا رب تم کو ناراض نہیں کریں گا۔ مگر یاد رکھو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو مت بھولو، آج صرف وہ اپنا خون بہا رہے ہیں۔ مجھے سن کر ایک بات بڑا فخر ہوا، اور اس عورت کے اس گفتگو پر مجھے دل سے اس کو دعا نکلی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنے بچوں کو لے کر، رمضان کا موقع تھا، وہاں افطار کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو اس وقت اس عورت نے کہا تھا، کیا کہتی ہے؟ میں آج یہ برطانے بچوں کو بیت المقدس لا رہی ہوں کہ آج میں ہوں یہاں حفاظت کر رہی ہوں، اگر میری موت کے بعد بھی حفاظت کرنا ہے تو تم کو یہ مسجد میں آ کے حفاظت کرنا ہے۔ کیا آج ہماری مائیں نہیں ہیں؟ کیا آج ہماری ماؤں کو ہم نہیں بتا سک رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی ہسٹری نہیں بتائیں؟ آج بہت سا نوجوان ایسا ہے، میں نوجوانوں کو برا نہیں بولتا، کیونکہ یہی ہے قوم کی آگے زندگی،
مگر ان کو گائیڈ کرنے والے جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ گائیڈ غلط کر رہے ہیں۔ آج یہ طے کر کے اٹھو، آج سے ہم مساجد جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو، میں زبانی جمع خرچ پہ نہیں، وعدہ لے رہا ہوں میں۔ آج وعدہ کرو مساجد کو آپ لوگ سب آباد کریں گے، ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے کرو، پورا حاضر ہاتھ اٹھاؤ اور عہد کرو کہ آج سے ہماری صرف اور صرف اگر سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ فلسطین والوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اور جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، اے اللہ ان کے ہتھیار میں طاقت دینے والے آپ ہیں، اور ان کے ہتھیار کو ان کے لیے نقصان پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں۔ اے اللہ ان کو ایسے مصیبتوں میں ڈال دیجئے کہ وہ اپنا سر اٹھا کے جی نہ سکے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حفاظت فرما، فلسطینیوں کے حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ان کو عقل سلیم عطا فرما۔ السلام علیکم۔ آخر میں ہمارے صدر محترم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اب آپ کو جناب ڈاکٹر مبشر صاحب امیر جماعت اسلامی